یہاں پہ تو الزام لگایا جاتا ہے نا سر، ہم پہ تو الزام لگایا گیا کہ یہ ضمیر فروش ہیں۔ سر میں روزے میں ہوں اور مجھ پہ جو الزام ایک بندے نے لگایا ہے، میں خالی ایک قسم کھاتا ہوں اور اس کے بعد اگر کسی کو بھی یقین نہیں ہو، کیونکہ یہ میرے بچوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی، میں نور عالم خان ولد محمد اشرف خان، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی نہیں ہوں گا کہ اگر میں نے پیسے لیا ہو یا پیسے پہ ضمیر بیچا ہو یا ووٹ وہ کیا ہو۔ یہ میں خانہ کعبہ میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، اور اگر میں نے یہی قسم میں پاکستان کے لیے بھی کہ میں نے اگر پاکستان کے ساتھ غداری کی ہو یا میں نے کبھی کسی غریب بندے کا فنڈ کھایا ہو یا میں نے کوئی اس سے فائدہ لیا ہو اس سیٹ سے، یہ جو سر یہ الزام لگا رہے ہیں وہ لوگ جو شاید یہاں پہ ہیں یا باہر ہیں، ان سے میں پوچھوں گا کیا میں تو نیب کے لیے، میں تو یہاں پہ بھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی تیار ہوں، میں نے دیا بھی ہے ریکارڈ، میں اب بھی تیار ہوں، 10 سال بعد بھی تیار ہوں، میرے بچے بھی تیار ہوں گے انشاءاللہ احتساب کے لیے، کیونکہ میں ان کو حرام نہیں کھلاتا۔ لیکن کیا آپ مجھے حساب دے سکیں گے کہ میں تو مرسڈیز سے لینڈ کروزر سے میں کرولا میں آ گیا، آپ سائیکل سے مرسڈیز پہ کیسے پہنچے، آپ ہوائی جہاز پہ کیسے پہنچے، یہ ہمیں بتائیے گا، کیونکہ آپ جب ہمیں یہ نہیں بتائیں گے میں آپ کو ایک ایک آنے کا ایک چیز کا ایک پائی کا حساب دوں گا سر۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ حکومت کوئی بھی ہو جا کر بٹھا دے، جا کر صوبہ خیبر پختونخوا میں جن لوگوں کی حکومت ہے جا کر چیک کر لے، ایک حساب چیک کر لے، اگر ان کو لگتا ہے کہ نور عالم نے کوئی وہ کیا تو ان کا میں یہاں پہ کیا میں روز محشر بھی انشاءاللہ جواب دوں گا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ غریب کا مال کھائے، پاکستان کے ساتھ دھوکہ کرے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے۔ 2 بندوں کو لڑائے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے۔ تو یہ آپ سر یہاں پہ بدقسمتی سے جو غلط بیانیاں دیا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو، مجھے سر یعنی ماں بہن بیٹیاں، کوئی کہتا ہے یہ ان کے بیٹیوں سے شادی کوئی نہیں کرے گا، بیٹوں سے شادی نہیں کرے گا۔ اب یہ سر اب شادیاں اور بیٹے ان لوگوں سے ہمیں سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا، کیا ہم رشتے ان سے پوچھ کر کریں گے؟ کیا ہماری جو شادیاں ہوئی ہے یا ہمارے والدین کے وہ ان لوگوں کی سرٹیفکیٹ سے ہوئی ہے؟ ان کو یہ پتہ نہیں ہے۔ اور سر اگر ایسے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے سر 300 سال سے میں پشاور میں میری فیملی رہ رہی ہے، 300 سال سے سر زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ جیسے یہاں پہ زمینوں والے ہیں ویسے ہم بھی وہ زمیندار ہیں، کسی کی لینڈ ہولڈنگ زیادہ ہوگی کسی کی کم ہوگی، لیکن الحمدللہ ڈکلیئرڈ ہے، کوئی چوری کا نہیں۔ مجھے کسی بیوی نے یا اس نے وہ سسرال سے مجھے وہ نہیں ملا، مجھے جو بھی ملا ہے میرے باپ دادا سے ملا ہے۔ تو میں تو کوئی بعد میں خط اور کاغذات نہیں بناتا ہوں اپنے وہ خیر خواہوں سے کہ یہ فلانی جگہ سے وہ فنڈنگ آ گئی ہے فلانی جگہ، میں وہ نہیں کرتا ہوں۔ سر اس حکومت کو یا اگلی پچھلی جو بھی حکومتیں، آئی ایم ایف کا جہاں تک بات ہے سر، میں نے اس وقت بھی جب یہاں پہ اس طرف میں بیٹھتا تھا حکومت کی سائٹ پہ، میں نے وہاں پہ اس وقت کے وزیر اعظم کو کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ ڈیل کر رہے ہیں یہ ایک چیز، یہ کلاز پہ میرا تحفظات ہے، اور میں آج یہاں پہ پھر قومی اسمبلی کے اسی فورم پہ اسی اس پہ کہ جو اسٹیٹ بینک کے آپ ریکارڈ یعنی آپ اپنے ڈیفنس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ آپ آئی ایم ایف کو دیں گے، وہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ نیگوسیشنز میں کوئی بھی ملک، امریکہ سی آئی اے کے اکاؤنٹس دوسرے ملک کو نہیں دیتا، انڈیا را کا نہیں دیتا، اسرائیل موساد کا نہیں دیتا، تو پاکستان اپنے ڈیفنس یعنی ملٹری کی یا آئی ایس آئی کی یا ملٹری انٹیلیجنس کے اکاؤنٹس کیوں باہر ممالک کو دے؟ تو سر جو بھی حکومت رہی اگر آپ
پھر آئی ایم ایف سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی اس حکومت سے کہ آپ جو ہیں اس والے کلاس پہ جو پچھلی حکومت نے کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے ڈیفنس کے اکاؤنٹس جو شیئر کرنے کا اسٹیٹ بینک کو دیں گے، کیونکہ اسٹیٹ بینک پہ گورنر بھی ان کا بندہ بیٹھا ہے، تو پہلے آپ وہ بندہ بٹھائیں گے جو پاکستانی ہے۔ یہ آئی ایم ایف میں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ اپنے چیزیں ہر ایک اپنا نیشنل انٹرسٹ کو واچ کرتا ہے، تو اگر ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو واچ نہیں کیا تو پھر صحیح نہیں ہوگا۔ سر کرپشن کی کیسز کی بات ہے تو سر میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ای سی ایل میں نام ڈال لیں، اور جو بھی حکومت ہو اس کا جوائننگ سے پہلے کوئی بھی وزیر ایم این اے ان کا صحیح ان کے دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا بنایا ہے اور کیا جب ختم ہو رہے ہیں تو انہوں نے کیا کس طریقے سے وہ، تو اکاؤنٹیبلٹی پراپر ہونی چاہیے، ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالنا چاہیے، پچھلے والوں کا بھی۔ اور میں ابھی بھی یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے بھی، کیونکہ ان کا بھی وہ ہو کہ کل جو وزیر بن رہے ہیں ان کا پہلے اسے نام لے لیں، ڈال لیں، کل ایسے نہیں ہو جیسے وزیر جلدی راتوں رات غائب ہو جاتے ہیں اور بھاگتے ہیں، کبھی کوئی پشاور سے بھاگ رہا ہے، کوئی لاہور سے بھاگ رہا ہے، کوئی کراچی سے بھاگ رہا ہے، اس طریقے سے نہیں ہونے چاہیے۔ جنہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے وہ کارٹیلز، شوگر کارٹیل ہو، آئی پی پیز ہو، سریا والا ہو، ان سب کو آپ نے، اور یا سیمنٹ والا ہو، ان سب کو آپ نے پکڑنا ہے۔ یہ نہیں ہے سر کہ آپ لوگوں نے ان کو کہ میری دوستانہ ہیں، وہ میرے رشتہ دار ہے، وہ میرا وہ ہے، اس کو اگر آپ چھوڑیں گے تو یہ زیادتی ہوگی سر۔ میں یہ سر اس لیے وہ باتیں کچھ بہت ضروری یہ تھی، چینی، گھی، آٹا، سر یہ حکومت سے میرا یہ درخواست ہوگی۔ خواجہ صاحب بیٹھے ہیں، اسپیکر صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ اسپیکر صاحب رولنگ اس پہ دیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ چینی، گھی اور آٹا، اس پہ جتنا بھی آپ سبسڈی دے سکتے ہیں وہ آپ دیں۔ دوسری بات یہ غریب کی تذلیل نہ کرے کہ ان سے شناختی کارڈ آپ لیں، اور آپ اسے کہیں کہ آپ نے اگر 2 کلو چینی لینا ہے تو یہ آپ نے دوسری چیز بھی یہ فضل نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کو چینی کی ضرورت ہے تو اس کو چینی دے، اگر اس کو دال کہیں اور سے سستی مل رہی ہے تو اس کو وہ دال وہ وہاں سے لینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز مطلب اپنی مرضی سے وہ 500، کیونکہ 15,000 اور آپ نے کہا 25,000 روپے سیلری، غریب بندہ سر 15,000 گاؤں میں 15,000 سے زیادہ سیلری نہیں لیتا، 15 سے 16,000 سیلری ہے سر، اس میں وہ آٹا لے 1400 کا 20 کلو کا توڑا لے، یا وہ 470 روپے کی کلو کا گھی لے، یا وہ 120 روپے کی چینی لے، یا وہ دوائی لے، وہ کہاں پہ وہ پورا کر سکتا ہے سر؟ اگر آپ اس کا خیال نہیں کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں سر، ہم تو اور کچھ تو نہیں کر رہے، اپوزیشن میں ہیں، لیکن یہ ایک بات بتا دوں سر، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ جی انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، ہم نے نہ حکومت کو سپورٹ کیا ہے نہ ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے، ہماری ایک سوچ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، اسمبلیوں میں بیٹھ کر ہم اپوزیشن کا، یہ حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور ان کی جو غلطیاں ہوں گی انشاءاللہ ان کے سامنے لائیں گے۔ سر یہاں پہ میں نے سر جو کرپشن اور وہ کی ہے غداری کی، سر ایک ایسے لا بنایا جائے سر 2 چیزوں پہ۔ یہ ایک نیریٹو، عجیب سی بات یہ ہے، وزیراعظم اس بندے کو بنانا چاہیے سر کہ میرے خیال میں، اور جو بھی، کیونکہ یہ وی آر اے نیوکلیر اسٹیٹ، ہم ایک یعنی ایٹمی ملک ہیں، ہم ایسے نہیں جا سکتے کہ ہم ہر ایک ملک کے ساتھ بگاڑ لیں، یعنی ایک ایسٹرن بارڈر تو ہمارا دشمن ہے، اس کے ساتھ ہمارا تو وہ انڈیا کے ساتھ ہمارا پچھلے 70 سال سے انہوں نے بھی ہمیں اپنے آپ کو تسلیم نہیں کیا پراپر۔ اب ہم ہر جگہ پہ سعودی عرب کو بھی ہم دشمن بنا لیں، امریکہ کو بھی بنا لیں، ہم یورپین یونین کو بھی بنا لیں، تو سر یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ میری حکومت سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ سب جتنے مسلم ممالک بھی ہیں اور اسی طرح جنہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، مہربانی فرما کر ان کے ساتھ اچھی دوستانہ رکھنی چاہیے سر، سعودی عرب بالخصوص، کیونکہ اور ایران بھی ہمارا وہ ہے، تو ہم یہ سارے ممالک کے ساتھ اچھی دوستی رکھیں گے سر،
تو انشاءاللہ ہر چیز ٹھیک ہوگا. سر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن غداری کا یا ایمانداری جو پاکستان کی اس کا مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے یہاں پہ یہ قسم اس لیے کھائی سر کہ ایک بندہ ہر جگہ پہ جا کر عجیب سے نام، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے غدار ہیں. میرے خیال میں سر اب میں اگر جاؤں گا، کہتے ہیں یہودی، اور وہ تو سسرال تو لوگوں کا وہاں پہ ہے. میرا تو یہاں پہ پشاور میں اپنی چچا کی بیٹی سے شادی ہوئی ہے. میرا تو سسرال بھی یہاں پہ ہے، میرا تو قبرستان بھی یہاں پہ ہے. اور آپ ہمیں پلیز باشن نہ دیجیے گا، آپ اپنا ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے سوچ کیوں ہے. کیونکہ میں نے اپنا سسرال، اپنا بہنوئی جو ہے لندن میں نہیں کھڑا کیا. تو آپ ہمیں یہ باشن نہ دیجیے گا. اور دوسری بات سر، اکثر ہمارے یہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوٹے ہو، یہ ہو. میں ذرا لوٹے کی ذرا بھی صفت بتا دوں ان کو. لوٹا سر وہ چیز ہے، یہ کہتے ہیں یہ میں نے جو بھی کوئی، سر آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی گن صاف کرنا ہو تو اس کے لیے لوٹا استعمال ہوتا ہے. جب آپ ایک بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی لوٹے سے اس کو غسل دیا جاتا ہے. اور تو میں کچھ نہیں کہتا ہوں، جب شادی شدہ بھی ہو تو اس سے بھی لوٹے سے غسل ہوتا ہے. اور جب پھر تختہ دار پہ جاتا ہے تو پھر بھی اس لوٹے سے صفائی کی جاتی ہے. تو لوٹے کا پہچان ان سب لیڈران سے میں کہتا ہوں کہ آپ پہچانو. لیڈر جو ہیں لوٹے ہی لوٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لوٹے کوئی بری بات نہیں ہے، مجھے کوئی بھی. لیکن ہاں سر ایک بات میں عرض کروں، میں اس فلور سے کہتا ہوں، کوئی ماں بہن بیٹی کا گالی دے گا تو خدا کی قسم 1 MNA شپ کیا 100 MNA شپ قربان کروں گا، اور اپنی جان بھی قربان کروں گا. بہت شکریہ سر. بہت اچھے زیرک سیاستدان کو اس قوم کو موقع ملا ہے ان کی سیاسی ایکسپیرینس کا. آپ کو مبارک ہو اسپیکر صاحب. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں کرنی، اور وہ یہ ہے سر کہ ایک تو ٹائم کا آپ نے پابندی کرنی ہے. چاہے 2 بندے بیٹھے ہوں، تاکہ جو بھی کل کوئی وزیر ہو اور وہ وزیر ٹائم پہ یہاں پہ پہنچے MNAs کے سوال جواب کے لیے. ایسے نہیں ہو کہ وہ لیٹ 2 گھنٹے پچھلی حکومتوں کی طرح ایسے کرے. تو یہ مہربانی فرما کر آپ نے یہ وہ کرنا ہے. دوسری بات سر یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ فرنٹ جو 3 روز ہوتے ہیں یا پیچھے اپوزیشن اور پیچھے دونوں کی طرف. سر یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سر کہ میں نے 2 دن سے میں یہاں پہ ہاتھ اٹھا رہا تھا اور آپ نے موقع نہیں دیا. ہم اپوزیشن والے ہیں سر، ہم حکومت کے بینچز میں نہیں بیٹھے اور نہ بیٹھیں گے. ہماری ایک اپنی پہچان ہے. تو ہم سر اگر یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو مہربانی فرما کر سر آپ نے ہمیں پہلے ترجیح دینی ہے، کیونکہ ہم 20 لوگ ہیں اور اپوزیشن میں ہیں، حکومت کے حصہ نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے گا سر. اور سیٹیں بھی ہمیں سر یہاں پہ اپوزیشن میں مہربانی فرما کر ہمیں اپوزیشن میں ہی الاٹ کر دیجئے گا. ہم بیٹھے یہاں پہ اپوزیشن میں ہیں، ہم نے اپلیکیشن دی ہے، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. سر یہاں پہ پرسوں جب میں نے پرائم منسٹر صاحب بھی تھے، سارے لیڈرشپ اور پارٹیوں کی بھی تھی. ہم نے اس وقت بات اس لیے کرنی تھی کہ ہے یہ رمضان کا مہینہ، اور رمضان کے مہینے میں سب سے بڑی جو مسئلے ہو رہے ہیں سر وہ ہے سحری اور افطار میں لوڈ شیڈنگ. بجلی کی لوڈ شیڈنگ اتنی شہروں میں تو ٹھیک ہے وہ گزارا کرتا ہے، لیکن جو دیہات ہیں ہمارے گاؤں، چاہے وہ سندھ میں ہو، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے KPK میں ہو. میں پشاور سے ہوں سر. میرے پشاور میں وہاں پہ سحر اور افطار پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اب سر اگر پیٹرول نہیں ہے، گیس حکومت پچھلے نے نہیں کی سر. 1 ہفتے سے آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ 1 ہفتے میں ان کا ٹینڈر فلوٹ کر کے جلدی گیس اور بجلی کے لیے کچھ وہ کریں، تاکہ بجلی مہیا ہو، لوگوں کو بجلی ہو. بجلی نہیں ہے سر، ہم ایسے نہیں وہ کر سکتے. مطلب یہ نہیں ہے اگر ہم سر یہ کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں سر کہ دل بندہ جب کوئی روٹی نہیں پکا سکتا، گرمی ہے وہاں پہ پنکھا نہیں وہ ہو سکتا، تو یہ زیادتی ہے سر ان لوگوں کے. میرے پشاور میں سر ورسک ڈیم ہے، یہاں پہ رائلٹی کی بات کی جاتی ہے سر. ہر جگہ پہ رائلٹی کا ان کو وہ مل جاتا ہے، لیکن میرے پشاور میں ورسک ڈیم ہے سر. ان لوگوں کو اب بھی
دو دن بجلی نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو بجلی یعنی کم ریٹ پہ دیں گے، کیونکہ جو بھی قانون وہاں پہ یہ ہے وہ قانون میں بھی ہے سر، لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں کو نہ بجلی دی جاتی ہے نہ ان کا کوئی خیال کیا جاتا ہے سر۔ اسی طریقے سے سر آپ اگر یوٹیلیٹی سٹور میں چلے جائیں سر، چینی کی قلت، وہاں پہ چینی وہ آئی ڈی کارڈ غریب بندہ جو ہے لائن میں لگے گا اور اس کو وہ شناختی کارڈ سر وہ دے گا، شناختی کارڈ کے بغیر اس کو وہ 2 کلو چینی بھی نہیں ملے گا سر۔ تو یہ مہربانی فرما کر آپ یہ آرڈر دیں سر کہ غریب بندے سے شناختی کارڈ نہ لیا کرے 2 کلو چینی کے لیے اور ان کو قطاروں میں نہ لگائیں۔ یہ زیادتی ہے سر کہ وہاں پہ گھی اور چینی کے لیے اس کو آپ وہاں سے اس سے وہ لیتے ہیں سر یہ شناختی کارڈ۔ جہاں تک سر اس حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چیلنجز ہیں، مجھے تو ایک افسوس ہوتا ہے کہ میں جب بھی اس پارلیمنٹ میں ہم بیٹھے ہیں سر، تو جو حکومت آتی ہے وہ کہتی ہیں پچھلے نے کام خراب کر دیا۔ وہ ان سے پہلے جو حکومت آئی تھی وہ انہوں نے کہا انہوں نے بینک خالی کر دیا، یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ختم کر دیا، وہ اس سے پہلے۔ تو سر ہمیں بتایا جائے کس نے خالی کیا صحیح میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے، کیونکہ ہم تو ان جھوٹے نعروں سے تنگ آ گئے ہیں سر۔ ہر ایک کہتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل سر یہ کرتے ہیں، آئی ایم ایف میں یہ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگوں کا سوچتے کم ہے سر۔ مجھے یہ بتائے کہ سر آئی ایم ایف کے ڈیل میں آٹا کتنا سستا کیا گیا ہے، اس کے گھی کے لیے کتنی سوچی گئی ہے اور بجلی کے لیے کتنا سوچا گیا ہے۔ مجھے یہ پرواہ نہیں ہے، آپ اگر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ گزارا کریں، آپ نے کھانا نہیں ہے، آپ نے تنخواہ زیادہ نہیں کرنی، گریڈ 4 سے 16 کے والے کی تنخواہ نہیں زیادہ کرنی، لیکن سر جو بڑے بڑے ہیں وہ مرسڈیز میں بھی گھومے، وہ ہوائی جہاز میں بھی گھومے۔ اگر پرائم منسٹر ہوائی جہاز سے نہیں اترے گا، وزراء لینڈ کروزر سے نہیں اتریں گے، اور سر ہم عوامی نمائندوں کو کہتے ہیں کہ آپ جی باتیں نہ کریں، تو یہ زیادتی ہوگی سر۔ ہم سب سے پہلے یہاں پہ پہلے یہ احتساب ہونا چاہیے ہر اس بندے کا جس نے ہیلی کاپٹر غلط استعمال کیا ہو، جس نے مرسڈیز غلط استعمال کیا ہو۔ اور سر جہاں تک